إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما رفعنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام إن الدي ابن الدي قد ركض بين اثنتين بين السلة والزلة بهيهات من الزلة. صلوات الله. عزت حسینی امت کی نجات کا راستہ، اس موضوع پر جو یہ گفتگو ہو رہی ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں، جس میں امام نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے رکھا گیا ہے. ایک طرف تلوار کی دھاریں ہیں اور دوسری طرف ذلت ہے، یعنی یا تو بیعت کر کے ذلت کو قبول کر لیا جائے یا تلواروں کو قبول کر لیا جائے. تو ذلت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے. یہ تلواریں قبول ہیں، تلوار کی دھاریں قبول ہیں، نیزے قبول ہیں. ایک عرب شاعر کا شعر بھی ہے امام حسین السلام کی زبان سے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر رسول اللہ کا دین میرے قتل کے بغیر قائم ہونے والا نہیں ہے تو اے تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو. زبان ہے حسین ابن علی سے عراقی شاعر نے شعر کا، کیونکہ حسین ابن علی اپنی ذاتی عزت کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ قرآن کی عزت کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، دین کی عزت کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. 1,24,000 انبیاء نے جو ویلوز اور جو عظمتیں، جو انسانی فضیلتیں چھوڑی ہوئی ہیں انسانوں کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. کیونکہ پہلے یہ جملہ کہا گیا کہ کربلا کی جنگ تلواروں کی جنگ نہیں ہے، اسلحوں کی جنگ نہیں ہے، انسانوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ کربلا کی جنگ اقدار کی جنگ ہے، فضیلتوں کی جنگ ہے، ویلوز کی جنگ ہے. اور اسی لیے حسین ابن علی جیت گئے، کیونکہ شہید ہو گئے لیکن وہ ویلوز ابھی تک باقی ہیں جس کو حسین ابن علی بچانا چاہے. وہ فضیلتیں ابھی تک باقی ہیں
جس کی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ حفاظت کرنا چاہ رہے تھے۔ بس عزت کی اور یہ ذلت کی جنگ میں عزت کامیاب ہے، اور وہ لوگ کی جو عزت کی راہ پر آ رہے ہیں وہ بھی کامیابی کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ تو سب کچھ انسان کے پاس ہو لیکن عزت نہ ہو تو ذلتوں کے ساتھ کوئی انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ جس چیز کو بھی وہ فرض کر سکتا ہے کہ میرے پاس ہو، وہ سب کچھ ہو لیکن ذلت کے ساتھ ہو، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ چونکہ جو چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ فضیلتیں ذلت کے ساتھ نہیں ہوں گی، دین ذلت کے ساتھ نہیں ہوگا، قرآن ذلت کے ساتھ نہیں ہوگا، اسلام ذلت کے ساتھ نہیں ہوگا، چونکہ یہ ذلت کے ساتھ اکٹھا ہی نہیں ہو سکتے۔ صاحبان عزت کبھی ذلت کے ساتھ اکٹھا ہی نہیں ہو سکتے۔ سوچا تھا کچھ ایک دو کلام بھی امام کا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہے موجود، لیکن ہم سوچ رہے کہ اگر اصلی موضوع کو ابھی فوراً نہیں شروع کرتے تو کہیں کل کی طرح پھر دیر نہ ہو جائے، لہذا ہم آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کریں گے۔ ہماری بحث اس مرحلے میں داخل ہوئی تھی کہ عزت کا سرچشمہ ذات پروردگار ہے، اللہ کی ذات ہے، جس کے لیے قرآن میں بار بار سورہ فاطر میں، سورہ یونس میں، سورہ نساء میں، دیگر آیات میں منحصراً کہا گیا کہ عزت فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے۔ پھر سورہ منافقون میں کہا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے، لہذا عزت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے۔ پھر وہ قانون، کل پہلا قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عزت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور عزت اسی کو ملے گی جسے اللہ عزت دینا چاہے گا، لیکن اللہ بھی بغیر قانون کے عزت نہیں دیتا۔ اللہ نے عزت حاصل کرنے کے اصول بنائے ہوئے ہیں، جس طرح سے اور دیگر اصول ہیں، کھانا کھانے کے اصول ہیں، رزق کے اصول ہیں۔ بغیر محنت کے اللہ رزق نہیں دیتا، تو بغیر محنت کے عزت بھی نہیں دیتا۔ لہذا پہلا قانون کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عزت حاصل کرنے کا پہلا قانون یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، انسان سختیاں اٹھائے، انسان زحمت کرے، کار و کوشش۔ یہ چونکہ کم بیان کیا جاتا ہے، اس کا دین کا حصہ اس کو کم بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی خدمت میں تھوڑا شاید زیادہ روایتیں بیان کی، البتہ روایتیں اس سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود ہی ڈھونڈیں اور تلاش کریں تو ابھی وہ روایات آپ کی خدمت میں آئیں گی، یا اگر کبھی اسی موضوع پر صرف گفتگو ہوئی ہو انشاءاللہ تو اس کو اور مزید تفصیل سے بیان کیا جائے کہ محنت کرنے کے لیے اور کوشش کرنے کے لیے اسلام میں اور اسلامی تعلیمات میں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں کس قدر سعی و کوشش کی تاکید کی گئی ہے، قرآنی تاکید کے ساتھ۔ آج دوسرے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ عزت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ، دوسری راہ کہ جس کے ذریعے سے انسان عزت حاصل کر سکتا ہے اور انسانی معاشرہ عزت حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے علم۔ علم عرض کیا تک درجہ درجہ آگے جانا ہے، علم اس سے بھی زیادہ بلند مرحلہ ہے۔ البتہ علم کو کار و کوشش کا ایک حصہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن علم مسلم طور پر وہ معیار ہے کہ جس قوم کے پاس اور جس فرد کے پاس علم آتا چلا جائے تو علم لازمی طور پر عزت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ جیسے کل آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ عاجزی اور سستی دو چیزوں کا جوڑا بنایا گیا، اس جوڑے کے نتیجے میں فقیری وجود میں آتی ہے۔ یعنی دو چیزیں، ابھی ہمارے برادر کل نہیں تھے، ہے نا، عجز یہ حدیث ہے کہ عاجزی اور سستی جب دو چیزوں کو ازدوجت، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ازدواج ہو، ازدواج یعنی جوڑا، تو فنتج منہما الفقر، تو ان کا نتیجہ جو نکلا، ان دونوں کا بچہ جو وجود میں آیا وہ تھا فقر۔ فقر کے معنی آپ کے بتایا، فقر یعنی بھیک مانگنا نہیں، فقر یعنی جو انسان اپنی سال بھر کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے وہ اسلام کی نگاہ میں فقیر ہے۔ اور فقیر کے لیے فرمایا رسول اللہ نے کہ ان الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر کی سرحد کفر سے بہت نزدیک ہے۔ کیوں ہے یہ وجہ کل آپ کو نہیں بتائی تھی، کاد ان یکون کفرا، فقر اور کفر بہت ہی نزدیک ہیں، وادیاں ملی ہوئی ہیں۔
فقر کی حالت میں انسان بہت جلدی کفر کی وادی میں داخل ہو جانے کے خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فقر انسان پر طاری ہوتا ہے تو حتیٰ انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، توحید بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پھر انسان ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کے سامنے چاپلوسی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، ہر ایک کے سامنے رسوائی خریدنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا حدیث میں کہا گیا کہ فقر اور کفر، اصل ممکن ہے کہ فقر تبدیل ہو جائے کفر میں، اس کا تجربہ نہ کریے گا، یعنی خود کے اوپر تجربہ نہ کریے گا۔ چلو فقیر بنتے ہیں، دیکھیں کافر بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں۔ دوسروں کا تجربہ بہت سارا موجود ہے، اسے دیکھ لیجیے گا، لیکن یہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، فقر اگر انسان مضبوط ہے، ایک جملہ کہہ کے، یہ زیادہ اہم بات ہے لیکن آپ جلدی اس کو لے لیں تاکہ میں جلدی دوسرے مرحلے میں داخل ہوں۔ اگر انسان قوی ہے، اگر ارادے کے لحاظ سے، عزم کے لحاظ سے، روح کے لحاظ سے انسان مضبوط ہے تو اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ حالت فقر میں ہو یا حالت دولت میں ہو، مضبوط اگر ہے۔ لیکن اگر انسان کمزور ہے تو اس کے لیے فقیری بھی نقصان دہ ہے، زیادہ دولت بھی نقصان دہ ہے کمزور انسان کے لیے۔ کمزور انسان کے لیے، مضبوط انسان کے لیے دولت بھی اچھی چیز ہے اور فقیری بھی آ جائے تو مشکل نہیں ہے۔ جناب ابو ذر نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ مجھے زندگی میں فقیر رہ کر، فقیر بھیک مانگنے والا نہیں، وہ ابو ذر نے کبھی نہیں کیا، یعنی کم پیسہ رہے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں جو اللہ چاہے وہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ چاہے دولت ہو تو وہ اچھا لگتا ہے، اللہ چاہے دولت نہ ہو تو وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ چونکہ جو لوگ کمزور ہیں وہ دولت مند ہوتے ہیں تو بھی خطرے میں چلے جاتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں تو بھی خطرے میں چلے جاتے ہیں۔ فقیر ہوتے ہیں تو سب کے غلام بننے لگتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں تو سب کا خدا خود کو جاننے لگتے ہیں، اور یہ دونوں چیز خطرے میں، بندگی ان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ادھر عبید دنیا بنتے چلے جاتے ہیں، بقول امام حسن علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لیق علی السنتہم، لوگ بندے ہیں دنیا کے، دین تو ان کی زبان پہ لقلقہ ہے، زبان پہ ہے۔ مثال پہلے دے چکے ہیں، جیسے کوئی کھجور کھاتا ہے، کھجور کھا لیتا ہے، گٹھلیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ کچھ لوگ دین کو اسی حد تک آ کر استعمال کرتے رہتے ہیں، جب دین سے فائدہ نہیں ملتا تو دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، دین کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، جس کے بہت سارے منظر آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنے والے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا رسوائیاں خرید کے لے آتے ہیں، اپنے لیے بھی اپنی قوم کے لیے بھی۔ اس زمانے میں ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ، کیونکہ دین فقط، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین فقط ان کے ما درت معاشہم، جب تک کہ ان کی معیشت دین کے چکر میں چل رہی ہے، یعنی رزق یعنی اقتصاد، تب تک وہ دین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اقتصاد اور معیشت کہیں اور سے پوری ہونا شروع ہو تو دین کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو قوی انسان اگر ہے اور اگر مضبوط انسان ہے تو وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اگر وہ دولت مانگے تو اچھا ہے، جناب سلیمان کی طرح سے کہے کہ پروردگار ایسی حکومت تو مجھے دے دے کہ کسی کو نہیں دیے، کیونکہ سلیمان قوی انسان ہے، مضبوط انسان ہے۔ جب حکومت آ جائے گی، جب سب اختیار آ جائے گا، جب ہواؤں پر، جب بادلوں پر، جب پرندوں پر، جب حتیٰ جنات پر حکومت مل جائے گی تو مغرور نہیں ہوں گے کہ میرے پاس اتنی بڑی حکومت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ بے ساختہ یہ کہیں گے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی ہے تو تو مجھے توفیق بھی دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر کی ہوئی ہے، اس نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ بس یہ نقطہ جلدی سے آپ لوگ محفوظ کر لیں کہ اگر دولت چاہیے ہے تو بھی پہلے اپنے آپ کو قوی کریں، ورنہ خطرے میں ہے۔ دولت سے اسلام نے کبھی نہیں منع کیا ہے،
لیکن کمزور لوگوں سے کہا ہے کہ زیادہ اس چکر میں نہیں پڑو ورنہ مشکل میں ہو جاؤ. دولت مل جائے گی دین چلا جائے گا، دولت مل جائے گی ایمان چلا جائے گا. دولت لینے کے لیے ذلیل کر لو گے خود کو تو جو چیز جائے گی وہ زیادہ خطرناک ہے، جو آئے گی وہ بہت ہی معمولی ہے. لیکن اگر مضبوط ہو گئے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ مضبوط ہیں. بس دوسرا قانون جو ہے عزت حاصل کرنے کا جو زیادہ اہم ہے وہ ہے علم. ابتدا ہی میں ایک روایت پڑھتے ہیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیں آج روایات کم پڑھیں گے. کل کا موضوع ایسا تھا جس کے بارے میں چونکہ گفتگو کم ہوتی ہے لیکن علم کے موضوع پر کبھی کبھی گفتگو ہو جاتی ہے. یہاں بھی مقصد گفتگو کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ علم کو ہم اس طرح سے لینا شروع کر دیں کہ ہمارے لیے اور ہماری قوم کی عزت کا باعث بن جائے. بعض وقت علم ہو بھی لیکن وہ عزت کا باعث نہ بنے تو وہ علم نہیں چاہیے. بعض وقت لوگ آتے ہیں اسکول بناتے ہیں مدرسے بناتے ہیں لیکن وہ اسکول اور قوم کی رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ نہیں چاہیے. بنائیں جو عزت کا باعث بنے. لوگوں کے دل میں ہے قوم کی حالت خراب ہے لہذا ہر ایک فکر میں ہے کہ اسکول ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے خدا کرے گی ہو، لیکن اس فکر میں جب آئے تو اس کے لیے تھوڑا پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. بغیر جب پلاننگ کی ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ 100 200 400 1000 2000 بچوں کا مستقبل اور خطرے میں پڑ جائے. یہ نہ ہو جو قوم کو سربلند کر دے. ایسے اسکولز ایسے مدرسے ایسے حوضے بھی، حوضوں کی حالت بڑی خراب ہے. حوضوں سے جو پروڈکٹ نکل رہے ہیں وہ بہت ہی قوم کی عزت کے باعث نہیں بن رہے ہیں. انشاءاللہ کہ بنے، نا امید نہیں ہے. لہذا یہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العلم سلطان، سلطنت علم کی ہے، سلطان علم ہے، قدرت علم کو ہے. وہ سارے واقعات ہم آپ کو نہیں سنائیں گے. بہت ساری روایتیں ہیں جو الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں رسول اللہ سے، امیر المومنین سے، دیگر ائمہ سے. وہ علم کے ساری حدیثیں جو آپ کے ذہن میں ہیں اب وہ ہم آپ کے سامنے نہیں دہرائیں گے. جو بہرحال وہ محرم کے دن ہیں، مجلسیں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ زیادہ مجلسیں کیے ہوتے ہیں، تھکے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک دو روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اس میں ایک یہ روایت کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. امام نے فرمایا کہ العلم سلطان، علم جو ہے وہ سلطان ہے، قدرت اس کو حاصل ہے. من وجدہ سالا ومن لم یجدہ سیلا علیہ. جو علم پالے وہ غلبہ پالے گا، جو نہ پائے وہ مغلوب ہو جائے گا. اگر پالے علم حاصل ہو جائے تو علم کا نتیجہ حتماً غلبہ ہے. غلبہ علم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. آدم کا علم پھر بتایا بھی، کہا کہ کیوں سجدہ کرے؟ کہا کہ علم زیادہ ہے. وہ آیتیں بھی آپ کی نگاہ میں ہیں، انبئہم باسمائہم ہؤلاء. آپ بتائیں ان کو، اے آدم آپ بتائیں ان کو. اور جب بتا دیا تو کہا انی لا اعلم ما لا تعلمون. پروردگارہ میں وہ نہیں جانتا، ہم فرشتے وہ نہیں جانتے جو تو جانتا ہے. ہاں تو نے صحیح کہا تھا کہ اس آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہی چاہیے کیونکہ آدم کو غلبہ حاصل ہے. آدم کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. جلدی آگے بڑھتے ہیں. بس یہ حدیث ایک قانون بتاتی ہے کہ علم اور غلبہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ جدا نہیں ہوتے، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے. علم نہیں ہوگا تو غلبہ خود بخود، اختیار خود بخود جاتا چلا جائے گا. علم ہوگا تو اختیار رہے گا، علم دوبارہ آ جائے گا تو اختیار دوبارہ پلٹ کے آ جائے گا. لہذا انسان اور غلبہ سے مراد یہ نہیں کہ ظلم کیا جائے. اگر ظالمین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اگر صاحبان علم کو غلبہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو عدل کا
عدالت سے کام لیتے ہیں، عدل لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے اور اسی واقعے میں چند مطلب چھپے ہوئے ہیں، وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ایک دو باتیں اور۔ امام علی علیہ السلام شہر میں آتے ہیں اور اپنے ایک صحابی کمیل ابن زیاد، جن کا نام آپ کو سنا ہوا ہے، شاید نام اتنا زیادہ سنا نہیں ہو لیکن دعا ان کے نام کی دعا سنی ہوئی، دعائے کمیل کی، جو امام علیہ السلام نے جناب کمیل کو تعلیم دی۔ دعائے کمیل کہ ابھی بھی اگر ایک انسان اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں دعائے کمیل کے بارے میں، ایک ایسا انسان کی جو آشنا نہیں تھا دعائے کمیل سے اور پڑھ لیا تو پوری زندگی متغیر ہو گئی۔ ہم جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، چلو ایک ثواب لے لیں، تو وہ ثواب والا ثواب مل جاتا ہے، لیکن دعائے کمیل میں جو کچھ ہے وہ نہیں مل پاتا۔ ایک شخص تھا، فرانس کی بات ہے، دوسرے ملک کی، وہ بہت زیادہ اعتراض تھا اس کو شیعت پر، اور ایک اسٹوڈنٹ ساتھی میں اس کے ہاتھ میں دعائے کمیل دیکھ لی، پہلی بار دیکھی، نہیں معلوم پرتگال کا کہاں کا رہنے والا تھا، وہ دعائے کمیل لے کے پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے گھنٹوں گزر گئے۔ اور یہ انسان جو مثلا فرانس کی زندگی جی رہا ہو اور نہیں معلوم کس انداز کی زندگی، اور آرٹ فیکلٹی میں تھے بھی وہ لوگ اور نہیں معلوم، اب جو ان دعا کے کلمات سے آشنا ہوتا چلا گیا تو وہ بیان کرنے والا بیان کرتا، البتہ خاتون بیان کرتی ہے، کتاب میں باقاعدہ موجود ہے، کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ پڑھتا جا رہا تھا اور مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے، یعنی اس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک نیا انسان پایا دعائے کمیل پڑھنے کے بعد۔ واقعاً یہ ہوتا، دعائیں یہ کام کرتی ہیں انسان کے ساتھ۔ امیر المومنین کمیل کو کہتے، کمیل خود روایت بیان کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، نہج البلاغہ سے پہلے اور بھی کتابوں میں موجود ہے، کیا کہ اخذ بیدی امیر المومنین نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے مجھے لے کے چلے، بستی سے باہر نکال کے چلے الی الجبان، قبرستان کی طرف، قبرستان سے بھی آگے بڑھ کے فلما اسحرا، جب صحرا میں پہنچ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کمیل کی جگہ پہ رکھیں کہ مثلا ابھی یہاں پر امیر المومنین آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے شہر سے باہر لے کے جائیں، تو توقع کیا ہوگی کہ وہاں پہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹھہرنے کی، وہاں پہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثلا رسول اللہ آئے آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں باہر، تو ہماری کیا توقع ہوگی کہ مجھے تنہا پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں باہر۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے لے جانے کے لائق بننا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن تھوڑی دیر اپنے آپ کو لائق فرض کریں، انشاءاللہ کہ لائق ہوں، آپ سب لائق ہوں انشاءاللہ تعالی، کہ خاص پورے مجمع کے درمیان میں کسی کا ہاتھ پکڑیں اور پکڑ کے لیے ہوئے چلے جائیں، چھوڑیں بھی نہیں، اور لے کے قبرستان عام طور سے شہر کے باہر ہوا کرتے تو وہاں سے گزرے، وہاں سے بھی آگے گزر کے فلما اسحرا، جب صحرا میں پہنچ گئے تو وہ بیٹھ گئے، جلسہ بیٹھ گئے، وہ تنفس سعدا، اور ایک لمبی سانس لی، ایک آہ بھری سانس لی، اور سانس لینے کے بعد فرمایا کہ الناس ثلاثہ، اب یہ راز بتانے جا رہے ہیں، الناس ثلاثہ، ایک ثلاثہ کل پہلے بھی آ چکا ہے نا، کل یا پرسوں، جو قرآن کا ثلاثہ تھا کہ تین طرح کے لوگ ہیں، کیا تھا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، واصحاب بیچ میں ان کی تعریف بھی بیان کی کہ کیا ہیں یہ لوگ، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، تین گروہ ہیں۔ قرآن نے بھی تمام انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ کہ جو سابقون السابقون ہیں، یعنی جو بہت زیادہ محنت کرنے والے ہیں،
جو بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، نمونے بھی کل آپ کے سامنے پیش کیے، جیسے خود کربلا والے جو بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے لوگ، سب کے درمیان سے وہ لوگ نکل کے کہاں پہنچ گئے؟ سابقون السابقون، انبیاء۔ قرآن نے کہا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پچھلے زمانے میں بہت زیادہ لوگ تھے، وہ زیادہ تھے، بعد کے زمانے میں یہ لوگ کم ہوں گے جو بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے۔ چونکہ بعد کے زمانے کی مشکل یہ ہوگی کہ اتنی ساری چیزیں انسان کے ذہن کو الجھا دیں گی کہ پیروں کی زنجیر بنی ہوں گی، سبقت ہی نہیں کرنے دیں گی۔ اب یہ ہمارے لیے خود طے کرنا کہ کتنی چیزیں ہمارے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں جو ہم کو تیزی سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جو کل کا موضوع گزر چکا۔ تو قرآن نے وہ تقسیم کی تھی کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، ہمیں امید ہے کہ جا کے ایک مرتبہ سورہ واقعہ اس لحاظ سے آپ پڑھیں۔ ایک بہت تیزی سے آگے بڑھ جانے والے لوگ، ایک وہ کہ جو بہت تیزی سے آگے بڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن کوشش میں ہے، محنت کر رہے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، وہ اصحاب یمین ہیں۔ اور ایک وہ کہ جو یہ دو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اصحاب شمال ہیں۔ اب اصحاب شمال کے لیے فی نار محموم، سخت مرحلہ۔ یہاں پہ امیر المومنین نے کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ الناس ثلاثہ، عالم ربانی، پہلا گروہ وہ ہے کہ جو عالم ہے۔ عالم یعنی مجھے عالم کے لفظ کہتے ہیں تو مجبور ہوتا ہوں وضاحت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اردو میں عالم کے لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے کس کی طرف؟ کوئی امامہ لگائے ہوئے ہو، کوئی ٹوپی لگائے ہوئے ہو، کوئی جو ہے وہ حوضے کا پڑھ کے آیا ہوا۔ عربی میں عالم کے معنی یہ نہیں ہے۔ عربی میں عالم کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، جس کے پاس علم ہے، جہاں سے بھی اس نے علم لیا ہے، اگر علم ہے تو وہ عالم ہے۔ البتہ علم جو ہو وہ خوب مفید علم ہو، اس کے لیے بھی روایت موجود، انسان کے پاس مفید علم ہو۔ مفید علم لازم نہیں ہے کہ فقط حوضے میں مل رہا ہو، مفید علم کہیں سے بھی انسان لے سکتا ہے، انسان کا اپنا ہنر ہے۔ حتیٰ ممکن ہے کہ انسان کتاب اب اس سے غلط نتیجہ نہیں لیجیے گا، لیکن اصل مطلب کو سمجھے گا۔ حتیٰ ممکن ہے کہ انسان کتاب بھی نہ پڑھا ہو پھر بھی مفید علم رکھتا ہو۔ کون سی کتاب؟ ہماری آپ کی لکھی ہوئی کتاب۔ لیکن مفید علم کے لیے 2 کتابیں پڑھنا ضروری ہے جو اللہ نے لکھی ہے، وہ ہے ایک کتاب کائنات، ایک کتاب نفس۔ اگر ان 2 کتابوں کو پڑھا ہے، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں دوسری مجلس میں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے اس پورے یونیورس میں اور انسان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حق اللہ کی ذات ہے۔ تو ہر وہ علم جو حق روشن کرتے ہیں انسان کے، جو علم ہوتا ہی ہے حق کو روشن کرنے کے لیے، علم کا کام ہے ناحق کو حق سے جدا کر دینا، یعنی روشن کر دینا، واضح کر دینا سب کچھ۔ وہ علم جو انسان کو روشن نہ کرے بلکہ اور کنفیوژن میں آ کے ڈال دے، وہ علم نہیں ہے۔ جیسے سقراط کے زمانے میں یونان کے لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارا علم یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، تو یہ علم نہیں ہوا، یہ تو شک ہوا، حالت شک میں ڈال دیا تھا۔ پورا ایک مکتب انہوں نے نکالا تھا، ایک نئی سوچ نکالی تھی۔ صوفسطائی لوگ وہ ہر چیز کو شک کرتے، ہر بات پہ شک کرتے، حتیٰ اپنے اوپر شک ہونے لگا تھا، اپنے وجود پہ شک ہونے لگا تھا۔ جو شک کی حالت میں ہو، جو شک تک انسان کو لے جائے، وہ علم نہیں ہے۔ پھر سقراط نے آ کر مبارزہ کیا، جہاد کیا، مقابلہ کیا، جان دی، زہر پیا، سب کچھ کیا تاکہ ان کو اس شک کی حالت سے نکالیں، اور نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ قربانی بھی دی اور بھی مقاصد تھے ان کے، لیکن بہرحال ایک مقصد یہ بھی تھا اور اس میں کامیاب ہے۔ چونکہ صوفسطائی لوگوں کو سقراط کی واضح اور روشن باتیں پسند نہیں تھیں، ان کو یہ لگتا تھا کہ جو بات جتنی زیادہ گھمائی جائے کہ اس کے نتیجے میں کچھ واضح نہ ہو، وہی اتنا ہی بڑا علم ہے۔ پہلے زمانے میں بھی یہ تھا کہ علم کو ایسے پیش کریں کہ لوگ سمجھنے نہ پائے، خاص لوگ سے علم ہو، اور وہ علم میں کچھ ملے بھی نہ، خالی گھمانا پھرانا ہو، الفاظ کا کھیلنا ہو، علم عوام تک نہ رہ جائے، عام لوگ اسے سمجھنے ہی نہ پائیں۔
ایسا بنا کے علم کو پیش کرو، اتنا سخت بنا کے پیش کرو کہ عام آدمی علم کو نہ حاصل کر سکے۔ لیکن ابھی الحمدللہ اس مشکل سے باہر نکلی ہے دنیا، اور دھیرے دھیرے علم عوامی علم ہونے لگا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ سب سے پہلی مرتبہ عالمی طور پر علم کو عوامی علم جو بنایا گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ دیگر انبیاء نے بھی اپنے زمانے میں حتماً کوشش کی ہوگی، لیکن عوامی علم بن نہیں پایا تھا۔ لیکن رسول اللہ کے ذریعے سے علم عوام کے لیے بن گیا، اتنا زیادہ عوامی بنا دیا کہ یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی، اس لیے جلدی سے کہہ کے گزرتے ہیں، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پڑھ کے ہم گزر تو جا رہے ہیں لیکن فقط شرمندگی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، چونکہ ہم بھی اس کے اہل نہیں ہیں۔ فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ اب یہ حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی، علم واجب ہے، فریضہ ہے، واجب ہے، اور واجب کر دیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، واجب ہو گیا تھا۔ جس مدینے میں صرف 14 لوگ پڑھے لکھے تھے، رسول اللہ نے علم کا ایسا انقلاب برپا کیا کہ اب بلال بھی صاحب علم ہو گئے، غلام بھی صاحب علم ہو گئے، عوام بھی صاحب علم ہو گئی، سب صاحب علم ہوتے چلے گئے۔ ایک علمی انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا تھا رسول اللہ نے، یہ خود ایک بہت ہی اہم بحث ہے کہ رسول اللہ نے جو انقلابات پیدا کیے اس میں ایک انقلاب علمی انقلاب تھا۔ وہ انقلاب کیسے لے کے آئے تھے؟ عظیم الشان انقلاب، بہت ہی عظیم الشان انقلاب جو علمی انقلاب تھا۔ تو علم کو اس طرح لازم قرار دیا، علم کو عوامی بنایا۔ البتہ رسول اللہ کے بنانے کے بعد بھی جب ہم مسلمان آگے بڑھے اور دوسرے ملکوں میں آئے تو دوسرے ملکوں کا اثر ہم پہ ہوتا چلا گیا۔ ہم نے بھی آ کر علم کو پھر خاندانوں میں بانٹنا شروع کر دیا، فلاں پڑھے فلاں نہ پڑھے، غریب لوگ نہ پڑھیں، رعایا لوگ نہ پڑھیں، زمیندار لوگ پڑھیں، نواب لوگ پڑھیں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، یہ یہاں کا کلچر تھا، اسلام کا کلچر یہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اس سے جتنی جلدی نجات ملے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک اچھی بات ہے کہ دھیرے دھیرے ابھی ہوا ہے، لیکن طے یہ ہے کہ سلطنت جو ہے وہ علم کو حاصل ہے، اور وہ علم جو ہے وہ معنی کر رہے تھے۔ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن سے علم کے معنی سن لو، جلدی آگے بڑھ جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انما معیار ہوتا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ترجمہ کر دیتے ہیں ڈرتے ہیں۔ ڈرنے والا ترجمہ تھوڑا بہت اچھا نہیں ہے، چونکہ ڈرا جاتا ہے، سانپ سے بھی ڈرا جاتا ہے، بجلی سے بھی ڈرا جاتا ہے، شیر سے بھی۔ اللہ سے اس طرح نہیں ڈرنا ہے۔ ڈرتے ہیں لوگ ڈاکوؤں سے بھی، ڈرتے ہیں لوگ فلاں سے بھی، ڈرتے ہیں لوگ ظالموں سے بھی۔ تو ڈرنا الگ الگ ہوتا ہے، عربی میں کبھی کبھی لفظ بھی الگ الگ استعمال۔ خشیت کہتے ہیں کسی عظمت کے سامنے آ کر ہیبت زدہ ہو جانا۔ خشیت یعنی یہ نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا، ایک ڈر ہے نقصان پہنچانے والا، ایک ڈر ہے عظمت کے سامنے آ کر دل میں احساس عظمت کرنا، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ جیسے ہم جیسے طالب علم جب ایک بڑے عالم کے سامنے جاتے ہیں تو احساس خشیت کرنے لگتے ہیں کہ اتنا زیادہ علم، یہ ہے خشیت۔ پھر اللہ جو تمام کمالات کا مرکز ہے، اس کی عظمت کے سامنے جتنا احساس خشیت ہو اتنی بڑا عالم ہے۔ یہ قرآن کی تعریف ہے۔ بس اب امامے کی بنیاد پر عالم نہیں سمجھیے گا، دیکھیں خشیت دل میں کتنی ہے۔ اور خشیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی دو کتابیں پڑھنے سے، ایک کتاب کائنات، ایک کتاب نفس۔ یہ دو کتابیں پڑھتا چلا جائے اور انسان میں خشیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے پھر ہم روایت طرف آتے ہیں، استاد بزرگوار کی ہے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ تقریباً 40 سال سے قرآن کا درس دے رہے روزانہ۔ جو ابھی جب ہم آ رہے تھے تو 27واں پارہ پورا نہیں ہوا تھا ابھی، یعنی تکرار نہیں ہے، مسلسل ہے کہ جو تفسیر بن کے بھی آ رہی ہے شاید 80 جلدوں سے زیادہ وہ قرآن کی تفسیر ہوگی، عظیم الشان تفسیر جو ابھی تک نہیں ہے۔ ابھی تک سب سے بڑی جو تفسیر لکھی گئی وہ 30 جلد ہے،
جو قابل قدر ہے، تفسیر رازی ہے، تفسیر کبیر ہے، یا ہمارے یہاں بہت ہی عظیم الشان تفسیر میزان ہے، لیکن ایک بہت ہی عظیم الشان تفسیر ہے۔ اب ان کو ہم خالی اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں استاد کہ ان کے درس میں جاتے رہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں استاد یہ وہ کہ مجھے اپنا شاگرد مانے، میں اس لائق نہیں ہوں، اس لیے آپ دھوکے میں نہیں پڑیے گا، یوں ہی کہہ رہے ہیں جو کہ ان کے درس میں جاتے تھے۔ لہذا ان کا ایک جملہ ہے، کہا کہ کائنات میں جو بھی لوگ پڑھتے ہیں دو ہی چیز پڑھتے ہیں، یا کلام خدا پڑھتے ہیں یا فعل خدا پڑھتے ہیں، دو چیز کے علاوہ اور کچھ پڑھا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ حوضوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ زیادہ تر کلام خدا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ کلام یعنی جو اللہ نے خود کلام کیا ہے، جو بھیجا ہے وحی کی شکل میں۔ فعل یعنی کیا؟ فعل یعنی جو اللہ نے کیا ہے۔ فعل کہتے ہیں کس کو؟ کرنے کو۔ جو کچھ کرے، آپ جو کچھ کریں وہ آپ کا فعل ہے۔ مثلا آپ ابھی سن رہے ہیں یہ آپ کا فعل ہے، ہم ابھی بول رہے ہیں ہمارا فعل ہے، آپ گھر بنا رہے ہیں یہ آپ کا فعل ہے، آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یہ آپ کا فعل ہے۔ تو ان کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، نہیں معلوم میں اس کا حق ادا کر پاؤں گا نہیں ادا کر پاؤں گا۔ فرمایا کہ دو ہی چیز پڑھی جاتی ہے، دو چیز کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان، نہ کوئی بھی انسان دنیا میں اگر علم حاصل کر رہا ہے تو دو ہی چیز پڑھ رہا ہے، یا تو کلام خدا کو پڑھ رہا ہے یا فعل خدا کو پڑھ رہا ہے۔ حوضوں میں زیادہ کلام خدا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں کالجز میں زیادہ فعل خدا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ فعل خدا ہے۔ اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم فعل خدا پڑھائیں اور پڑھیں مگر خدا تک نہ پہنچے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے، یہ اس دنیا کی مشکل ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے، میں کیا بتاؤں، زیالوجی پڑھ رہا ہے زمین کے بارے میں، فعل خدا کے بارے میں پڑھ رہا ہے، جو فعل خدا کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ زمین ہے۔ بایولوجی پڑھ رہا ہے تو کس کے بارے میں پڑھ رہا ہے؟ فعل خدا، جو فعل اللہ کی خلقت کا ایک نمونہ یہ انسان کا جسم ہے۔ کیمسٹری پڑھ رہا ہے تو فعل خدا پڑھ رہا ہے، جو اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، کیمیکل جتنے ملے وہ فعل خدا ملتے چلے جائیں بنائے ہوئے، وہ کیا نئی نئی چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ فزکس پڑھ رہا ہے یعنی نیچر کے قانون کو پڑھ رہا ہے تو فعل خدا کو پڑھ رہا ہے، یعنی یہ جو قانون نیچر میں ہے وہ نیچر کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے انسان، جہاں بھی پڑھ رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہاں سے دشمنی پیدا کر دی گئی ہے علم کے درمیان میں، جو کہ ہم آپس میں انسان لڑتے رہتے ہیں، لہذا علم کو بھی لڑا دیا۔ علم لڑنے کے لیے نہیں ہے، جب سارا علم اللہ ہی کی طرف سے ہے، یا کلام خدا ہے یا فعل خدا ہے، تو سب پڑھنے والے محترم ہیں۔ جو فعل خدا کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی محترم ہیں، جو کلام خدا کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی محترم ہیں، فقط شرط یہ ہے کہ کلام خدا سے بھی خدا تک پہنچا جائے، فعل خدا سے بھی خدا تک پہنچا جائے۔ اگر پہنچ گئے، اگر ہم زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے اس لیے کہ قرآن سے میرے اندر کچھ برکت آ جائے، قرآن پڑھنے کے نتیجے میں کچھ ہمیں لوگ انعام دے دیں، پھر ہمیں ہدیہ دینا شروع کریں، سب کچھ مل جائے لیکن خدا نہ ملے، تو یہ علم محترم نہیں ہے، چاہے قرآنی کا علم کیوں نہ ہو۔ قانون ہے، ہر وہ علم جو انسان کو خدا تک پہنچا دے وہ محترم ہے، چاہے جہاں بھی پڑھایا جائے، اور ہر وہ علم جو انسان کو خدا تک نہ پہنچائے وہ ممبر ہی سے پڑھایا جائے لیکن وہ محترم نہیں ہے۔ اور بہت آسان ہے، ہم نے اتنا سخت بنا رکھا ہے کہ فعل خدا سے خدا تک جانے کا راستہ ہم نے آ کر بیچ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، ہمارے اساتذہ نے، کالج نے، نظام نے روک دیا ہے راستہ۔ ورنہ جب بھی انسان پانی پہ غور کرے تو کیوں نہ اللہ تک پہنچے، سمندر پہ غور کرے۔ بچے کو بچپن ہی سے پڑھانا شروع کیا کر دیا تھا کہ یہ پانی ہے، یہ جنگل ہے، یہ آکسیجن ہے، یہ فلاں ہے، وہ آکسیجن لے رہا ہو، سانس پہ سانس لیے چلا جائے، اور سانس لینے والے نے جو سانس لینے کے اندر نظام بنایا ہے، جو باہر آکسیجن رکھی ہے وہ کہیں یاد نہ آئے۔ یہ مشکل ہے، یہ ہماری مشکل ہے،
اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بیٹھ کے آ کر خدا خدا کی تسبیح پڑھانا شروع کر دیا جائے نا، تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر پوری کائنات کو اللہ نے نشانی بنایا تو نشانی کا کام یہ کہ جیسے نشانی پر نگاہ پڑے نشان کی طرف چلی جائے۔ وہ آدمی جا کر ایکسیڈنٹ کر جائے گا جو صرف نشانی کو دیکھتا رہے۔ روڈوں پر نشانیاں لگائی جاتی ہیں کہ تمہیں داہنے مڑنا ہے، تمہیں بائیں مڑنا ہے، آگے بریکر ہے، آگے یو ٹرن ہے، آگے فلاں ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ یہ دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا کلر ہے، تو وہ جا کے آگے ٹکرا جائے گا۔ وہ نشانی کو دیکھ کے بات والی بات کو سمجھے۔ اللہ نے بھی اس پوری کائنات کو نشانی قرار دیا ہے، اس نشانی کے ذریعے سے انسان آگے بڑھ جائے، یہیں پہ رک نہیں جائے۔ یہی وہ بات تھی جو امیر المومنین کی زبان سے آپ کے سامنے بار بار پیش کی جاتی رہی ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں ہمیں وہاں اللہ نظر آتا ہے۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی ہمیں اللہ نظر آیا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ علم، بس یہ ہو گیا علم۔ بس علم کے درمیان میں دشمنی نہیں ہے، علم کے درمیان میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹکراؤ کہاں سے پیدا ہوا یہ ایک الگ بحث ہے جو فی الحال ابھی یہاں کی نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہاں سے ٹکراؤ پیدا ہوا۔ لیکن ہم اس روایت میں فوراً وارد ہو جائیں۔ امام نے ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے، کیا چلو؟ بتایا کیا؟ الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہیں۔ عالم ربانی، اب عالم ربانی یعنی کون؟ یعنی جو بھی علم پڑھے لیکن وہ علم سے اس کو رب کی بھی یاد دلاتا چلے، چاہے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں ہو چاہے آسمانوں کی بلندیوں پر ہو۔ اگر وہ یاد دلا رہا ہے تو یہ علم ربانی ہے، علم کا رنگ ربانی ہے۔ اور اگر اس ربانی علم کے ساتھ علم پڑھا جائے، ایک مطلب جلدی سے وضاحت ابھی نہیں کریں گے، اگر ربانی علم کے ساتھ علم کو پڑھا جائے تو علم کی رفتار کہیں اور تیز ہو جائے گی۔ علم جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے اور جس میں ہم اور بھی ابھی پیچھے ہو گئے ہیں، کبھی تھے لیکن ابھی پیچھے ہیں، یہ دھیرے دھیرے جو بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے چونکہ علم کو ربانی نہیں دیکھا گیا ہے، علم کو فقط حیوانی دیکھا گیا ہے، یعنی فائدے کے لیے دیکھا گیا ہے۔ علم کو چارے کے طور پر دیکھا گیا، کتنا کیا پڑھے گی کتنا کھانے کو ملے۔ تو جب علم کو چارے کے طور پر دیکھا جائے گا تو علم تو آگے نہیں بڑھے گا، چارہ بڑھ جائے گا تھا، علم نہیں بڑھے گا، مقصد بڑھے گا۔ علم کو بھی یہی دیکھا گیا ہے۔ اگر علم کو علم کے طور پر دیکھا گیا ہوتا اور علم کو ربانی دیکھا گیا ہوتا، یہ بھی معاف کیجیے کہ جلدی سے کہہ کے گزرتے آیت اللہ جوادی عاملی کے مطلب، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس کے درمیان، اتفاق سے ہی ہندوستان کے اسٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں گفتگو کی، کہا کہ اگر علم کو ایک مثال، وہ مثال پھر میں دیتا ہوں، نہیں معلوم مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے مثال دی تھی، مجھے دینے پڑی وہ مثال، کہ اگر علم کو الہی علم کے طور پر دیکھا جاتا نہ حوزے میں، انہی دانشگاہوں میں، انہی یونیورسٹیز میں، تو علم کی رفتار آج سے کہیں زیادہ تیز ہوتی، کہیں زیادہ تیز ہوتی۔ کیوں؟ مثال یہ دی گئی، مثال یہ ہے کہ اگر ایک کتاب آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے، ایک غور سے سنیں، یہاں پر الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک کتاب اگر آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے جس کے رائٹر کا نام معلوم نہ ہو، تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو کتنا دل لگے گا اس کے پڑھنے میں؟ اور ایک کتاب لا کے رکھی جائے جس کے رائٹر کا نام معلوم اور یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا کا بہت ہی معتبر رائٹر ہے، بہت ہی اہم رائٹر ہے، اہم رائٹر ہے تو مہنگی کتاب بھی حتماً ہوگی، کتاب بھی مہنگی لے کے آئے، اور ایک کتاب یوں ہی اٹھا کے لے کے آئے، رائٹر بھی اس کے وہ رائٹر والا پیج پھٹ گیا ہے، معلوم نہیں ہے رائٹر کس کا ہے، تو دونوں کتاب جب آپ کو پڑھنا ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ مثلا معلوم ہو کہ ایک کتاب ابی سینا کی لکھی ہوئی، ابو علی سینا کی لکھی ہوئی ہے، ایسا عظیم دانشمند، یا ارسطو کی لکھی ہوئی ہے، یا سقراط کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک کتاب جس کے رائٹر کا نام ہی پتہ نہیں ہو، تو جب یہ والی کتاب آپ پڑھیں گے جس کے رائٹر کا نام نہیں معلوم ہے، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کہیں گے چھوڑو، رائٹر کا نام بھی نہیں معلوم ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب ہے۔ توجہ آپ کی اس کی طرف کم ہوگی۔ پھر ایسی بھی چیز ہے کہ اس میں کچھ چیزیں معلوم ہو، بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہو، تو آپ کی توجہ اور بھی اس کی طرف سے ہٹ جائے گی،
کیونکہ کچھ 2-4 باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، 100 صفحے کی کتاب، اس میں 4 لائنیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن باقی 99 صفحہ اور 10-20 لائنیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیا کریں گے؟ کہیں چھوڑو، یہ نہ رائٹر پتہ ہے نہ سمجھ میں آ رہی، اس کتاب کو چھوڑو، پڑھنے کے لائق نہیں۔ لیکن یہ کتاب یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چونکہ بڑے رائٹر کی لکھی ہوئی ہے، لیکن معلوم ہے کہ ایک بڑے رائٹر نے لکھی ہے یہ کتاب، تو حتماً اس میں کوئی نہ کوئی مطلب ہے، لہذا اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اور محنت کرو، اور مطالعہ کرو، اور دقت کرو، اور غور کرو، پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو کسی استاد کے پاس جاؤ، کسی سے جا کے پوچھو تاکہ وہ سمجھائے کہ کتاب تو اہم رائٹر کی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم ہے نا؟ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر اتنی بات واضح ہے تو اس پوری کائنات کو دیکھیں، اس پوری کائنات کو اگر صرف نیچر کے طور پہ پڑھا جائے جس کے رائٹر کا نام نہیں معلوم، تو کتنا پڑھیں گے؟ اور معلوم بھی کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں معلوم ہے کہ انسان کو، ایک انسان کتنا ہی بڑا دانشمند کیوں نہ ہو جائے، اس کو پوری کائنات کا 1% بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اتفاق سے جس کو جتنا معلوم ہو جاتا ہے اس کو اتنی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں معلوم ہیں۔ جس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم ہوتا وہ سمجھتا ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے، یہ ایک الگ مشکل ہے۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر، اگر علم نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ معلوم ہے، اگر علم ہوتا ہے تو انسان جب ایک چیز کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دوسری چیزوں کا علم بھی اتنی گہرائی سے ہوگا۔ مثلا اگر ایک آنکھ کا ڈاکٹر ہے اور آنکھ کا ڈاکٹر پڑھتے پڑھتے اس کی تمام باریکیوں میں، ساری رگوں میں، سارے پہلوؤں میں، سارے پردوں میں جب اتنی گہرائیاں اس نے دیکھی جو مجھے نہیں معلوم ہے، تو ہم کہیں گے مجھے سارے جسم کا علم معلوم ہے، چونکہ مجھے پورے جسم کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن وہ جس نے آنکھ کے بارے میں اتنی گہرائی سے پڑھا ہے تب کہے کہ جب آنکھ میں اتنی ساری گہرائیوں کا علم موجود ہے تو دل کے بارے میں کتنا علم ہوگا، دماغ کے بارے میں کتنا علم ہوگا، دوسرے نظام کے بارے میں جتنا وہ پڑھے گا اتنی اپنی جہالت کا احساس کرتا چلا جائے گا کہ ایک چیز تو ہمیں معلوم ہوئی لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ لیکن جو نہیں پڑھے ہوگا وہ کہے گا کہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جہل مرکب، کہ جس کو اپنی جہالت کا بھی علم نہ ہو۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ایک ہنر اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے اندر اپنی جہالت کا احساس زیادہ کریں۔ جہالت کے احساس کریں گے تو علم کی طرف قدم آگے بڑھے گا، ورنہ اگر جہالت کے احساس، یہاں پہ وہ جوش ملی آبادی کا ایک شعر بھی یاد آتا ہے کہ کھگاڑ ڈالے جب علم کے ہزاروں قلزم یعنی گہرے سمندر، پھر کہیں دولت عرفان جہالت پائی۔ جب اتنے دریا کھنگال ڈالے پھر مجھے اپنی جہالت کا علم ہوا کہ میں ہوں کتنا بڑا جاہل۔ اپنے آپ کو جاہل کہنے کے لیے علم چاہیے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہے گا۔ علم ہے تبھی اپنے آپ کو انسان جاہل کہے گا۔ اسی نقطے کو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہ اگر کسی کے اندر یہ ہنر پیدا ہو جائے کہ وہ کہے کہ لا ادری، نہج البلاغہ میں اگر کوئی لا ادری کہنے لگے تو یہ خود آدھا علم ہے۔ لا ادری یعنی کیا؟ یعنی مجھے نہیں معلوم۔ اگر مولوی کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسا مولوی ہے نا، اس کی آپ قدر جانیں، اس ٹیچر کی قدر جانیں، اس اسکالر کی قدر جانیں، اس پروفیسر کو احترام کریں، اس مولوی کے احترام کریں جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، وہ قابل احترام ہے۔ لیکن جو ہر بات پہ کہے ہمیں معلوم ہے تو حتماً کہیں نہ کہیں کوئی جہالت پیش کرے گا، علم تو نہیں پیش کر سکتا۔ ہر بات پر علم کوئی نہیں پیش کر سکتا، وہ صرف وہ پیش کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے آسمان کے راستوں کے بارے میں زمین سے بھی زیادہ معلوم ہے، کیونکہ سب معلوم ہے۔ سب معلوم بھی اس لیے ہے کہ خود نہیں معلوم ہے، اس نے یہ علم دے دیا ہے کہ جس نے سارا علم بنایا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ضرور ہے۔ بس اگر علم کو، اس پوری کائنات کو
اللہ کی کتاب کے طور پہ پڑھا جاتا، یعنی کسی لکھے ہوئے رائٹر کی، پہچانے ہوئے رائٹر کی کتاب، کہ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ عالم بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، وہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے۔ تو پھر زیادہ تحقیق ہوتی، زیادہ ریسرچ ہوتی، اے کاش کہ یہ نقطہ جانا گیا ہوتا اور عالم اسلام اس کام میں آگے بڑھتا اور بڑھے انشاءاللہ، اور بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو امید کے لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کبھی کبھی مایوس کر دیتے ہیں۔ جب سے ایران میں انقلاب اسلامی آیا ہے، 2 سال پہلے یونائٹڈ نیشن نے یہ رپورٹ دی ہے کہ علم کی رفتار اس اسلامی ملک میں جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، پوری دنیا سے 11 گنا زیادہ ہے۔ یہ ایران کی رپورٹ نہیں تھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ وہاں پہ زیادہ پڑھایا جاتا ہے، اتفاق سے وہاں بہت کم پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں آپ کے ہندوستان میں 1 مہینہ چھٹی ہوتی ہے، یہ بچے بیچارے گرمی میں جا کے جان اپنی دیتے ہیں۔ وہاں ابھی مزے سے 3.5 مہینے چھٹی ہے، 3.5 مہینے چھٹی ہے گرمی کی۔ اور یہاں پر جو ہے سائنس میں بھی انگلش پڑھایا جاتا ہے، میتھ میں بھی انگلش پڑھایا جاتا ہے، ہر سبجیکٹ میں انگلش پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے، وہاں پہ سائنس میں صرف سائنس ہی پڑھایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کمپیئر کر رہا دیکھا اتنا میٹر بھر دیا ہے سائنس کی کتاب میں۔ سائنس تو انسان کے ذہن کو کھولنے کے لیے، یہ اتنے الفاظ کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، یہاں ہمارے اسکولوں کی مجبوری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو امریکن کمپنیوں کا غلام بنانا ہے۔ غلام بنانے کے لیے اچھی انگلش ہونا چاہیے۔ اچھی انگلش کے لیے لازم ہے کہ انگلش لٹریچر میں بھی انگلش پڑھائیں، سائنس میں بھی پڑھائیں، یہاں پڑھائیں، وہاں پڑھائیں، انگلش ہی پڑھاتے رہیں۔ پڑھائیں، اچھا ہے، منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن غلام بننے کے لیے نہ پڑھیں، غلبے کے لیے پڑھیں۔ لیکن اور جگہوں پہ یہ نہیں ہے۔ کہا سائنس میں تو الفاظ نہیں ہوتے، سائنس میں تجربے کرائے جاتے ہیں، سائنس میں باہر لے جایا جاتا ہے، سائنس میں دکھایا جاتا ہے، سائنس میں ذہن کھولے جاتے ہیں۔ سائنس میں تو الفاظ نہیں پڑھائے جاتے، اتنی عبارتیں نہیں ہوتی، ہر صفحے پہ عبارت ہی عبارت، عبارت ہی عبارت، عبارت ہی۔ تو علم کیسے آگے بڑھتا ہے؟ علم اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ بہت زیادہ پڑھایا، بلکہ علم اس لیے آگے بڑھا کہ انقلاب کے پہلے علم جو تھا وہ علم ربانی علم کے بغیر تھا۔ انقلاب کے بعد آ کر علم میں ایک الہی پہلو داخل ہوا جو ابھی پورا نہیں ہے، ابھی بہت پیچھے ہیں۔ ابھی بہت ساری یونیورسٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ کم سے کم جو انسانی علوم ہیں، جس کو آپ آرٹ کہتے ہیں، جس کو اہمیت نہیں دیتے، جو زیادہ اہم ہے، یعنی انسان کے زندگی میں جو بڑے بڑے انقلاب لائے ہیں وہ ان لوگ لے آئے ہیں جو آرٹ سائڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، جو ہندوستان میں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس میں پیسہ نہیں ہے، یہ واضح ہے۔ یعنی جنہوں نے اچھی سماجیات پڑھی ہے، جنہوں نے اچھی سائیکالوجی پڑھی ہے، جنہوں نے اچھا لا پڑھا ہے، جنہوں نے اچھا فلسفہ پڑھا ہے، وہ لوگ آ کر انسانوں کی تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ سائنس پڑھ کے تو تاریخ کا رخ نہیں بدلا جاتا، سائنس پڑھ کے ایک نئی چیز بنا دی جاتی ہے، انسان کو فائدہ پہنچائے، انسان کو کے لیے مفید ہو، انسان کے لیے تھوڑا آسودگی پیدا کر دے، تھوڑا سہولت پیدا کر دے۔ ہم توہین نہیں کر رہے ہیں، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو ابھی ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانی علوم کو آ کر اس رنگ میں دیکھا جائے کہ سوشیالوجی ہو لیکن الہی رنگ میں ہو، سائیکالوجی ہو لیکن الہی رنگ میں ہو۔ اگر نفسیات ہے اللہ کے بنائے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جان کی قسم ہے اس نفس کی اور اس کے بنانے والی کی، تو نفس تو ہمارے ذہن میں رہ گیا، نفسیات تو رہ گئے، سائیکالوجی تو رہ گئی، لیکن وما سواہا یہ بھول گئے کہ بنایا کس نے اس کو ہے، یہ کیوں بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک قدم یہ اٹھایا جا رہا ہے، 10-12 سالوں سے زیادہ بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، اس کو لمبا طے ہونا ہے۔ اتنی بات آنے کے بعد ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ معتبر کتابوں میں روایت ہے کہ جب تک امام زمان کا ظہور ہوگا، اگر علم کو 27 حصوں میں تقسیم کیا جائے، علم کو 27 پارٹس میں تقسیم کیا جائے، تو امام زمان کے ظہور تک فقط 27 حصوں میں 2 حصہ لوگوں کو معلوم ہوگا، پوری دنیا کو مل کے صرف 2 حصہ معلوم ہو۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ابھی پوری دنیا کتنی جہالت میں ہے، ابھی کتنی چیزوں کے بارے میں آشنا نہیں ہے۔ اگر چونکہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آشنا نہیں، اسی لیے سب کو خدا بنائے ہوئے، اگر بات سمجھ لیتی تو اللہ نے سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ تمہاری خدمت کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے، تمہارے خدائی کے لیے نہیں بنائے گئے۔
کیونکہ ابھی نہیں معلوم ہے لوگوں کو، اسی لیے یہ ہو رہا ہے۔ اور باقی 25 حصہ علم کا امام زمان کے ہاتھوں سے، امام زمان کے ذریعے، یعنی امام زمان کی حکومت میں کشف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان کے زمانے میں جو کچھ بھی پڑھا جائے گا اسے ایز دا نیچر نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کسی معلوم رائٹر کی پڑھی لکھی ہوئی کتاب کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ اور وہ رائٹر کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ علم، اب یہ بات ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن ابھی شاید وقت لگے، انشاءاللہ یہاں پر سوچیں کہ علم میں وہ رنگ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آج تک تعریف کرتے ہیں، یہ 3 لفظ بتاتے ہیں، وضاحت انشاءاللہ کل کے لیے رہ جائے گی۔ فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، عالم ربانی، یا عالم ربانی ہے، اور متعلم علی سبیل النجات، یا معاف کیجیے گا، یا متعلم ہے، متعلم یعنی اسٹوڈنٹ، متعلم یعنی شاگرد، یا عالم ہے یعنی اسکالر ہے، دانشمند ہے، جو بھی کہے، عالم کے لیے جو بھی لفظ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن سے یہ نکلے کہ عالم یعنی فقط خاص وہ نہیں، یا عالم ہے انسان، یا متعلم ہے، یا استاد ہے، یا اسٹوڈنٹ ہے، جو نجات کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، سبیل نجات کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ 2 نہیں ہے تو تیسرا کیا ہے؟ فرمایا ہم جو رعاؤن، ہم جو کہتے ہیں نابینا مچھر کو، جو نابینا بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ مچھر بہت کمزور ہوتا ہے نا، جب تیز گرمی ہو جائے تو بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ بارش ہو جائے تو بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ ٹھنڈک ہو جائے تو بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ہلکی سی چیز لگا دے مرنا، بہت کمزور۔ پھر وہ مچھر نابینا بھی ہو، اسے دکھائی نہیں پڑتا ہو۔ تو کہا کہ انسان 3 طرح کی، یا عالم ربانی ہے، یا سبیل نجات کے لیے متعلم ہے، یعنی سیکھ رہا ہے، سیکھنے کے راستے میں ہے، کہیں پہ جا کے روک نہیں دیا کہ آج ہمارا علم پورا ہو گیا، آج ہم عالم ہو گئے۔ اتفاق سے وہ لوگ جو عالم ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے تو پھر وہیں سے ان کی جہالت شروع ہو جاتی، وہ عالم نہیں۔ جس دن سے کسی نے اپنے آپ کو عالم سمجھا وہیں سے سمجھ لے کہ آج سے ہماری جہالت شروع ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب عالم ہو گیا تو اس کو مزید علم کی ضرورت نہیں ہے، لہذا فخر سے یہ کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں، حوزے کی اصطلاح میں، کہ ہم طالب علم ہیں۔ طالب علم کو آپ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ میں یہ بات نہیں ہے، اب جو بھی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ انسان ایک پروفیسر ہو، وہ اپنے آپ کو کہے کہ ہم ابھی فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، نہ، اس سے بہتر ہے یہ کہیں کہ ہم طالب علم ہیں۔ چونکہ پروفیسر ہو گئے تو اور علم کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اگر طالب علم ہے تو علم طلب کر رہے ہیں، طالب علم یعنی علم کی طلب باقی ہے، علم ابھی جاری ہے۔ چند سال پہلے رہبر انقلاب کو تہران یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دینا، جو دی جاتی ہے نا اعزازی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری دینا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تمہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دینا چاہتے ہو، لیکن مجھے معاف کرنا، میں یہ ڈگری لینا نہیں چاہتا، چونکہ میں اپنے طالب علم ہونے پر فخر کرتا ہوں، مرجع ہونے پر نہیں، طالب علم ہونے پر۔ کیونکہ جو انسان جتنا زیادہ طالب علم ہے تو علم کی طلب باقی ہے، اور علم کی طلب باقی ہے تو علم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ متعلم علی سبیل نجات، اور اگر یہ 2 حالت نہیں ہے، یہ 2 حالت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم جو روا یعنی یہ کہ جس کے لیے خود امام نے فرمایا کہ یمیلون مع کل میں، ہر جھکاؤ پہ جھک جاتا ہے، ہر بات پر جھک جاتا ہے، ہر ہوا کے جھونکے پہ چل پڑتا ہے، ہر آواز پر دوڑ پڑتا ہے، ہر بات پر واہ واہ کرتا ہے، فرق نہیں کر پاتا کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات بری ہے، کون سی بات مفید ہے، کون سی بات غیر مفید ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان 2 حالت میں نہیں ہو۔ یہ 2 حالت یہ وہ ہے کہ جو اگر یہ 2 حالت میں ہے تو کبھی بھی انسان رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی تھی، کربلا والے جو تھے ان کو اندھیرے میں نہیں لایا گیا تھا، معرفت کے ساتھ لایا گیا تھا۔ کربلا کا ہنر یہی تھا، اور لوگ اپنا لشکر بڑھانے کے لیے لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں،
لیکن حسین ابن علی پہلے ہی دن سے معرفت دیتے جا رہے تھے کہ سب جان کے چلو، پہچانتے ہوئے چلو، معرفت کے ساتھ چلو۔ شب عاشور تک، صبح عاشور تک، روز عاشور تک ان کی معرفت میں اضافہ کرتے چلے گئے، ان کے علم میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ اور سب سے بڑی معرفت یہ تھی کہ جس کام کے لیے نکلے ہو اسے اچھی طرح سے جان کے چلو، جو مقصد ہے۔ اب یہ انسان خود اپنا طے کرے کہ اس نے زندگی کا جو مقصد بنایا اس کے بارے میں کتنا جانتا ہے، جان کے آگے بڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ پورے زندگی بھر چلنے کے بعد میں کہ کہاں چلے آئے۔ کربلا والے کوئی آ کر کوئی پچھتایا نہیں، کوئی نہیں پچھتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ لایا گیا تھا، معرفت کے ساتھ لایا گیا تھا، اس لیے کسی کو پچھتانا نہیں پڑا اور کسی کو مجبور بھی نہیں کرنا پڑا، کسی کو رو کے نہیں روکا گیا کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اب مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا۔ کسی کے لیے راستے نہیں بند کیے گئے، بلکہ بار بار راستے کھولے جا رہے ہیں کہ اب چلے جاؤ۔ یعنی ٹھہرنا ہے تو سمجھ کے ٹھہرو، پہچان کے ٹھہرو۔ وہ طارق ابن زیاد تھا جس نے کشتیاں جلا دی تھیں کہ کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ مجھے جیتنا ہے، لیکن حسین ابن علی نے سب کو رخصت کر کے بتایا کہ رخصت کرنے کے بعد بھی ہم جیت سکتے ہیں۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے لیکن دہراتا نہیں۔ کشتیاں جلا دی، کھانا ختم ہو گیا کہ یا لڑو یا مرو یا جیتو۔ تو ایسے تو آدمی مرے گا ہی یا تو جیتے گا ہی، اور جیت بھی گئے۔ اسپین کو جیت لیا، تھوڑے سے جیتا، پھر اور جیتا، پھر اور جیتا، پورے اسپین پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ قبضہ کرنا مجبور کر کے لڑایا گیا تھا۔ وہ جیت ہو وہ ٹھیک ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن اسپین کی جیت اپنے کم فوجیوں کو مجبور کر کے لڑائی گئی تھی کہ اب تو دریا پار کر کے آ گئے ہو، اب سمندر پار کر کے آ گئے ہو، تیر کے سمندر تو پار کر نہیں سکتے، تیر کر ندیاں پار کر سکتے ہو، کشتی بھی جل گئی ہے، کھانا بھی محدود ہے، زیادہ دن تک کھانا بھی نہیں رہے گا، اب ایک ہی کام ہے، لڑو یا لڑ کے مر جاؤ، یا دریا میں ڈوب کے مر جاؤ، یا بھوک کی وجہ سے مر جاؤ، یا جنگ کر کے جیت لو۔ تو یہ جنگ کر کے جیتے تو، لیکن مجبوری میں جیتے ہیں۔ یہ سمجھا کے نہیں لایا گیا تھا کہ پورے اتنے بڑے ملک پورے یورپ کے مقابلے میں جا رہے ہیں تھوڑے سے 2 کشتیوں میں، تھوڑے سے لوگ آئے تھے، لیکن حسین ابن علی مدینے ہی سے سمجھاتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، مکے میں اعلان کرتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں کہ سمجھ کے چلو، پہچان کے چلو۔ من کان فینا باذلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو اپنے آپ کو اپنی جان دینے کے لیے تیار کر چکا ہے اور جو خود کو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ کر چکا ہے، فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے۔ انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں صبح نکلنے والا ہوں۔ اور حسین ابن علی نکل گئے، عارفاً و عالماً، سب کو بتا کر، سب کو پہچانوا کر۔ پھر کچھ لوگ دھوکے میں آ گئے تھے کہ ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، جا رہے ہیں کوفے میں حکومت کرنے کے لیے، ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، لہذا کچھ لوگ دھوکے میں آ گئے تھے۔ پھر انہیں راستے میں بتاتے رہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ پھر وہ لوگ دھیرے دھیرے جاتے رہے۔ پھر جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تو پھر سبھی لوگ چلے گئے۔ کون لوگ چلے گئے؟ وہ لوگ جو انجانے میں آ گئے تھے، جو دھوکے میں آ گئے تھے۔ اب بچے کون لوگ؟ صرف وہ لوگ بچے جو عارفاً و عالماً، جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے، اپنے مقصد کو جانتے ہوئے اور اپنے مقصد کو پہچانتے ہوئے۔ برادران، اپنے مقصد کو پہچان کے آگے بڑھیں، زندگی کے مقصد کو پہچان کے آگے بڑھیں، تاکہ طے ہو کہ راستہ ہمارا کیا ہے۔ کربلا والوں نے اپنا مقصد بہت واضح کر دیا تھا، لہذا اس کے بعد اب ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ موت پہ جا پڑیں یا موت ان پہ آ پڑے۔ اب کوئی پرواہ نہیں، جو کہ طے ہے، جانتے ہیں۔ صرف اتنا پوچھا تھا کہ بابا جان ہم حق پر ہیں؟ کہا حق پر ہیں۔ حسین ابن علی حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ کہا پھر اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں۔ کس نے؟ حسین ابن علی کے جوان بیٹے نے۔ راستہ چل رہے تھے، گھوڑے پہ تھے دونوں، باپ بھی گھوڑے پہ، بیٹا بھی گھوڑے پہ، امام بھی گھوڑے پہ اور فرزند بھی گھوڑے پر۔ لمبا سفر تھا، مسلسل سفر تھا۔ گھوڑے ہی پہ تھوڑا سا آنکھیں بند ہوئیں، غنودگی طاری ہوئی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھولتے ہی فرمایا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علی اکبر نے دیکھا کہ بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع بلند کیا، اس وقت کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کہا کہ بابا جان حق پر ہم ہیں؟ کہا ہاں حق پر ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا، ورنہ علی اکبر کے لیے سب کچھ واضح ہے حق پہ ہونا۔ کہا کہ اس کے بعد اب اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ اور پھر آئے، اور یہ صرف جناب علی اکبر کی زبان نہیں ہے، یہ کربلا میں ہر ایک کی زبان ہے۔ یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، لیکن شب عاشور میں یہ معلوم ہو گیا، جب زہیرقین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں 70 بار مارا جائے، جلایا جائے، ختم کر دیا جائے، پھر زندگی دی جائے، تو ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حق کو پا کے پھر اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ حبیب چھوڑنے والے نہیں ہیں، زہیر چھوڑنے والے نہیں ہیں، مسلم ابن اوسجہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سب آگاہی کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، شہادت اور مقتل ایسے لوگوں سے سجا کہ مقتل میں اتنے عظیم انسان ایک ساتھ کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو کہ اتنے عظیم انسانوں کی جگہ مقتل نہیں ہوا کرتی۔ امت اسلامی کی رسوائی اسی وقت شروع ہو گئی تھی کہ جب اتنے پاکیزہ لوگ گھیر کر انہیں مقتل میں لایا گیا اور ایک دن میں سب کو قتل کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس میں رسول اللہ کی شبیہ بھی موجود ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ چونکہ یہ رسول اللہ کی شبیہ ہونا، اگر یہ صرف تاریخ کی بات ہوتی، لوگوں کی نگاہ میں ہوتا، تو شاید ہم اتنا اعتبار نہیں کہتے۔ یہ خود حسین ابن علی کی زبان سے کہا جا رہا ہے کہ جب اے میرے اللہ فَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول اللہ کی زیارت ہو، تیرے رسول کی زیارت ہو، تو نظرنا الیہ، ہم جا کے علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ اب یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا دل چاہتا تھا، کس قدر دل چاہتا تھا۔ دل کے چاہنے کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ سے جدائی ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تقریباً 57 سال کی عمر ہونے والی حسین ابن علی کی۔ 7 سال کی عمر میں رسول اللہ سے جدا ہو گئے تھے، اور رسول اللہ سے عشق حسین ابن علی کا اتنا زیادہ تھا کہ علی و فاطمہ، یہ مصائب میں یہ جملہ کہتے رہتے ہیں عزیزو، علی و فاطمہ جیسے ماں باپ تو دنیا میں کسی کو نہیں ملے، لیکن جن بچوں کو علی و فاطمہ جیسے ماں باپ ملے تھے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے پاس کم ہوتے تھے، رسول اللہ کے پاس زیادہ تھا۔ یہ عشق تھا، یہ نانا اور نواسوں کا عشق تھا، یہ محبت، اور یہ محبت 2 طرف سے۔ ادھر بچے بھی تڑپ تڑپ کے نانا کے پاس چلے جاتے تھے، ادھر رسول اللہ بھی بار بار آتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ فاطمہ کے گھر میں آتے تھے بیوی کے، اور آ کر یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب زہرا کا ہاتھ چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے۔ یہ ہندوستان کے لوگ جانیں، یہ مقام ایک بیٹی کی حیثیت سے، بیٹی کا مقام رسول اللہ نے دیا کہ جب بھی رسول اللہ گھر میں آتے تھے تو جناب فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے، جانے لگتے تھے تو بھی جناب زہرا کا ہاتھ چومتے تھے۔ یہ تو بیٹی کے ساتھ کرتے تھے، اور امام حسن اور امام حسین کو اٹھا کر کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے، کبھی پیشانی چومتے تھے، کبھی گلا چومتے تھے، کبھی خوشبو لیتے تھے، یہ بھی ہے، سونگھتے تھے رسول اللہ، کبھی سینے سے لگاتے تھے، عجیب انداز سے لگاتے تھے۔ یہ بھی دیکھیں، بیچ بڑے مجمع میں آ جاتے تھے، لگا لیتے تھے سینے سے، درس دیتے ہوئے آ جاتے تھے، لگا لیتے تھے، ممبر سے اتر کے چلے آتے تھے، اٹھا لیتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آ کر بیٹھ گئے تو نماز تو لانی ہوتی جاتی تھی۔ ایک ایسا رابطہ تھا نانا اور نواسے کے درمیان میں
وہ رابطہ صرف ظاہری رابطہ نہیں تھا، رشتوں کا صرف رابطہ نہیں تھا، وہ رسول اللہ بہتر جانتے تھے اور وہ حسین ابن علی بہتر جانتے تھے۔ ہم جیسے لوگ کیا جانیں؟ ہم جیسے لوگ تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں، کیونکہ آج جو کچھ دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہ حسین ابن علی کی شہادت کے نتیجے میں ہے۔ آج جتنا بھی دین باقی ہے تو وہ رشتہ رسول اللہ جانتے تھے، وہ رشتہ امام حسین جانتے تھے، لیکن ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اتنا سینے سے لگاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنی وہ تڑپ تھی کہ حسین ابن علی کے دل میں باقی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ 30 سال تک یہ تڑپ باقی رہی، 25 سال تک باقی رہی۔ اس کے بعد اللہ نے علی اکبر جیسا بیٹا دیا۔ یہ بیٹا جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، جیسے جیسے اس بیٹے کا نکھار چہرہ نکھرنے لگا، اتنا زیادہ یہ رسول اللہ کی شباہت زیادہ واضح ہوتی چلی گئی، شباہت رسول اللہ کی بڑھتی چلی گئی، اور حسین ابن علی کی وہ بچپن کی جو تڑپ تھی اب وہ تڑپ ختم ہونے لگی۔ پھر وہی جملہ یاد آتا، جب بھی دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو دیکھیں، کہ بچپن میں بہت زیادہ دل چاہتا تھا، بڑے ہونے کے بعد بھی وہ تڑپ کم نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب یہ تڑپ اٹھتی تھی تو جا کر علی اکبر کو دیکھتے تھے کہ میرے نانا بالکل ایسے ہی تھے، اور ایسے صرف دیکھنے میں نہیں تھے۔ حسین کا جملہ ہے، ایسے صرف دیکھنے میں نہیں تھے، یعنی جب علی اکبر بولتے تھے تو بولنا ایسا تھا کہ لگتا جیسے رسول اللہ بول رہے، شباہت بولنے میں تھی۔ یہ جملہ اسی وقت فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا۔ 3 لفظ ہے، خلقت میں رسول اللہ جیسے ہیں، اس کا ظاہری معنی ہے کہ پورا چہرہ دیکھنا بھالنا یہ سب کچھ رسول اللہ جیسے، باطنی معنی یہ مجھے نہیں معلوم چونکہ ہمارے سمجھنے کے باہر ہے، لیکن دوسرا لفظ ہے خلقن، اخلاق میں رسول اللہ جیسے۔ علی اکبر کا اخلاق رسول اللہ جیسا تھا، علی اکبر کا انداز رسول اللہ جیسا تھا، اور صرف اخلاق ہی رسول اللہ جیسا نہیں تھا، جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں۔ تو جب علی اکبر بولنے لگتے تھے حسین ابن علی دیکھنے لگتے تھے، کیونکہ بچپن یاد آنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ وہی بچپن کی تڑپ تھی۔ اللہ اکبر، جب یہ بار بار رسول اللہ کو دیکھتے تھے، کبھی کبھی اب یہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت میں جملہ موجود ہے، اسی لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبر کبھی کبھی سو رہے ہوتے تھے، حسین ابن علی کا دل چاہتا تھا کہ نانا کو جا کر دیکھیں، تو جا کر علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ علی اکبر سو رہے ہیں لیکن حسین ابن علی آ کر دیکھ رہے ہیں، دن میں دیکھتے تھے، رات میں دیکھتے تھے، اور جب تیار ہو کر آمادہ ہو کر آئے تو پھر سر سے پیر تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، رخ کو آسمان کی طرف کیا، اور آواز دی اللہم اشتقنا علی ہؤلاء، اے میرے اللہ اب تو گواہ ہے، میں تیرے نانا کی شبیہ کو بھیج رہا ہوں۔ میں اسے بھیج رہا ہوں جسے میں بہت زیادہ دیکھا کرتا تھا، بیٹے کی نگاہ سے نہیں ہے، رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور جب جانے لگے تو علی اکبر کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب ہمارے ایک بزرگ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں معلوم بیٹے کی محبت میں پیچھے گئے تھے کہ رسول اللہ کے احترام میں پیچھے گئے، رسول اللہ تو نہیں، رسول اللہ کی شبیہ کے احترام میں پیچھے پیچھے چل پڑے تھے۔ اور علی اکبر میدان میں چلے گئے۔ علی اکبر نے بہت جنگ کی، میدان کربلا میں عزیزو حسین ابن علی کے سوا کسی نے علی اکبر جیسی جنگ نہیں کی۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں مسائل میں ایک جملہ آپ کو سامنے پیش کرنا ہے۔ کسی نے علی اکبر جیسی جنگ نہیں کی، کیونکہ ابو الفضل عباس کو وہ جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا، پانی سنبھالنا تھا، جنگ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ جنگ نہیں کر پائے، تڑپ گئے لیکن جنگ نہیں کر پائے۔ لیکن علی اکبر نے خوب جنگ کی، لیکن علی اکبر کی بھی ایک مشکل تھی کہ جنگ کرتے کرتے بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا کرتے تھے کہ میرا بابا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، اور یہ دیکھنا علی اکبر ان نگاہوں کو پہچانتے تھے کہ میرے بابا مجھے صرف باپ کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، ان نگاہوں میں جو احترام ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ جنگ کرنے کی حالت میں بھی ایک فکر ستائے ہوئی تھی کہ میرا بابا مجھے دیکھ رہا ہے،
اسی لیے پہلے حملے میں تاریخ بتاتی 120 لوگوں کو جب مار چکے، 120 کو مارتے مارتے یہ علی کا پوتا ہے، یہ بہادر ہے۔ جب دشمن پیچھے ہٹ گیا تو ایک مرتبہ پیچھے دیکھتے رہتے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا۔ علی اکبر کیوں موڑ رہے ہیں رخ کو؟ روایت میں تو یہ جملہ لکھ دیا گیا کہ آ کر حسین ابن علی کے پاس کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، لیکن میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک جوان بیٹے کا بہانہ تھا، ورنہ جوان بیٹا اپنے 3 دن کے پیاسے باپ سے پانی نہیں مانگے گا۔ علی اکبر پانی مانگنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو فقط ایک بہانہ لے کے آئے تھے کہ بابا کے پاس آ جائیں تاکہ میرا بابا مجھے پھر ایک بار انہی نگاہوں سے دیکھ لے جن نگاہوں سے زندگی بھر دیکھتا رہا۔ اور حسین ابن علی نے پھر دیکھا، اب دونوں نگاہیں ٹکرا رہی ہیں، علی اکبر اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں اور حسین علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ حسین علی اکبر تو صرف باپ کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن حسین ابن علی کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان نگاہوں کو پہچان رہے ہیں۔ اور اب جو پھر گلے سے مل کے واپس گئے تو پھر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اے بابا اب میں واپس نہ آؤں گا، اے بابا اب مجھے دل بھر کے دیکھ لیں، اے بابا اب میں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر میدان میں گئے، پھر جنگ کی، پھر جنگ کرتے کرتے پھر بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی جنگ کے درمیان میں اب جو بتاتی 80 لوگوں کو مار چکے، جب فنار کر چکے، اسی جنگ کے درمیان میں چونکہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، ہر طرف سے وار تھا، تلوار سے جو مارنے آتا تھا وہ تو مارا جاتا تھا، لیکن لوگ دور سے تیر بھی تو چلا رہے تھے، اتنے تیر لگے، اتنے زخم لگے کہ گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، یہاں تک کہ ایک برچھی کا پھل آ کر سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب جب یہ دیکھا کہ اب جنگ نہیں کر پائیں گے، اب جنگ کرنے کی توانائی نہیں رہی، تو اپنے آپ کو گھوڑے پہ ڈال دیا اور گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف کیا کہ ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں آنا چاہتے ہیں، اپنے کو دکھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں یا بابا کی زحمت کو کم کرنے کے لیے کہ بابا اس عالم میں مقتل میں نہ آئیے گا، میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی خیمے کی طرف رہوار بڑھا، لوگوں نے نیزے مار مار کے رہوار کا رخ موڑ دیا، یہ پھر میدان کی طرف بڑھ گیا، اور جب میدان میں لشکر کے درمیان سے گزرا تو اب مقتل کا جملہ ہے۔ اتنی دیر تک علی اکبر نے جنگ کی تھی، لوگوں کے دلوں میں اتنا کینہ تھا کہ جہاں سے علی اکبر گزرتے تھے اوپر سے تلوار ماری جاتی تھی، اب کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا۔ یہیں پر مقتل کا جملہ یہ ہے کہ فَقَطَعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، اتنی تلواریں ماری گئی کہ زخم پہ زخم پڑتے گئے اور جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے گئے، پشت سے اتنے ٹکڑے کٹ کے گرے تھے۔ علی اکبر جب زمین پہ آئے تو آ کر پشت کے بل زمین پہ لیٹ گئے کہ میرا بابا میرے پشت کی حالت نہ دیکھنے پائے، لیکن کیا کریں، یا تو سینے کو چھپائیں یا تو پشت کو چھپائیں، دونوں میں سے ایک تو ظاہر کرنا پڑے گا۔ تو سینے ہی کو سامنے رکھا کہ سینے میں ایک زخم ہے، پشت زخموں سے